عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تر قسم کی تعریفات بزرگی برتری اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے. درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اطہر پر ہو. عزیز طلبہ، معزز سامعین،
اور محترم مکرم قابل صد احترام علماء کرام، اس ادارے کی انتظامیہ اور مدیر محترم قاری محمد ایوب عزیزی صاحب، محترم قاری محمد تاج الدین شاکر صاحب، اور محترم قاری ریاض احمد عزیزی صاحب، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ذمہ داران، قاری اسد صاحب جو استاد ہیں اس ادارے کے، اور باقی بھی استاد جو اس ادارے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اور آج کا جو دن کا جو پروگرام ہے یہ خالصتاً ادارے کی کارکردگی کے حوالے سے کہ یہاں پر کیا کیا پڑھایا جاتا ہے، اور جن طلباء کرام نے قرآن مجید حفظ کیا ان کی دستار فضیلت اور تکمیل قرآن کا موقع ہے۔ بہت ہی خوش قسمتی کا یہ دن ہے کہ آج میں اور آپ سارے اس بابرکت اور پر رحمت تقریب کے اندر شامل ہیں کہ جس میں وہ بچے آج ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جنہوں نے کلام اللہ کو، قرآن مجید کو اپنے قلوب و اذہان میں، اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا۔ حضرات، میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جہاں ہر وقت، جس جگہ ہر وقت قال اللہ وقال رسول کی بات ہوتی ہو، دنیا میں اس سے بہتر نہ کوئی علم ہوتا ہے، نہ کوئی بات ہوتی ہے، نہ کوئی کلام ہوتی ہے، تو میں اپنی طرف سے کیا بات کر سکتا ہوں؟ پھر اللہ رب العزت نے اچانک میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ لوگ دنیا کے اندر کام کرتے ہیں اپنی دنیا کو سیٹل کرنے کے لیے۔ آج ہر والدین کو تلاش ہے کہ ایسے ادارے کی جو ادارہ ان کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے، ان کا فیوچر، ان کا مستقبل محفوظ کرے۔ آج ہر گھر میں یہ فکر ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر، انجینئر بنے، دنیا میں ایک مقام پیدا کرے۔ چونکہ ہم سارے ظاہری روشنی کو دیکھنے کے عادی ہیں، ہم یہ دیکھنے کے عادی ہیں کہ دنیا میں اس کی عزت ہے جس کے پاس کار ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، آفیسر ہے، اس کی دنیا ہے، اسی کی عزت ہے، اسی کا احترام ہے۔ باقی کسی کی نہ کوئی عزت ہے نہ احترام ہے۔ اس لیے میں آپ سارے صبح و شام اس فکر کے اندر پریشان ہیں کہ کوئی ایسا ذریعہ بنے کہ ہمارے بچے کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ آپ کو دینی اداروں کے علاوہ جتنے بھی مدارس ہیں، وہ طلباء کے ہیں یا طالبات کے ہیں، یہ ایسے ادارے ہیں کہ جو صبح شام آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں آؤ ہم تمہاری دنیا بھی محفوظ کر دیں گے، تمہاری آخرت بھی محفوظ کر دیں گے۔ دنیا میں کوئی ایسا ادارہ ہے جو آپ کی قبر کو بھی روشن کرنے کی گارنٹی دے؟ دنیا میں کوئی ایسا بھی ادارہ ہے کہ جو اس بات کی بھی گارنٹی دے کہ قیامت کے دن والدین کے سروں پر ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس جیسا تاج
کسی کے بھی سر پر نہیں ہوگا۔ ان دینی اداروں کے علاوہ اور دنیا میں کوئی ایسا ادارہ نہیں۔ حضرات، دینی مدارس نے وہ کام کیا، وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کو حقیقی طور پر مطلوب ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کیا اللہ نے اس دنیا کو اس لیے قائم رکھا ہوا ہے کہ جہاں پر سینمے آباد کیے جائے؟ کیا یہ دنیا اس لیے قائم ہے کہ جہاں پر سودی نظام کا قیام کیا جائے؟ کیا یہ دنیا اس لیے قائم ہے کہ یہاں پر غیر اللہ کے نام پر شیطانی ادارے قائم کیے جائیں؟ نہیں، دراصل یہ اللہ کی زمین اللہ نے بنائی اس لیے ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نام کا بلاوا آئے، منادی آئے، آواز دی جائے، اور اللہ کی سرزمین پر اللہ کے نام کو بلند کر دیا جائے، اور اس کا ذریعہ دینی مدارس ہے۔ آزاد ان بچوں کی طرف دیکھیں، ان بچوں کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو ایک ایسا اطمینان نصیب ہوگا، ایسا سکون قلب نصیب ہوگا کہ جو آپ کو دنیا جہان میں کہیں نہیں مل سکتا۔ میرے پاس بہت سارے لوگ ایسے آتے رہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے جتنا مرضی پیسہ لے لے مگر ہمیں سکون دے دے، چین دے دے، آرام دے دے۔ ہماری زندگیوں میں آرام، چین، سکون نہیں ہے۔ سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی، جاگتے ہیں، کھاتے ہیں تو ہضم کچھ نہیں ہوتا، ڈاکٹروں نے ساری خوراکیں بند کر دی ہیں، ہر چیز کھانے سے پرہیز ہے، نیند آتی نہیں ہے، پیسہ بہت ہے، کیا کریں؟ حضرات، آپ نے ان طلباء کو بھی کبھی سوتے ہوئے دیکھا ہوگا، ان علماء کو بھی سوتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جن کا سارا دن قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزر جاتا ہے، جن کے دن رات قال اللہ و قال رسول اس کا تذکرہ کرتے کرتے گزر جاتے ہیں، اور آپ نے کبھی ان کی شکایت نہیں سنی ہوگی کہ انہیں نیند نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ ان کا تعلق اس اللہ سے قائم ہو چکا ہے، رب ذوالجلال سے قائم ہو چکا ہے کہ جس کے پاس سکون، اطمینان کے سارے خزانے جس کے پاس ہیں۔ حضرات، اصل میں امیر وہ ہوتا ہے جس کا دل امیر ہو، جس کا دل امیر ہو، جس کے دل کے اندر غنا ہو، اطمینان ہو، اصل میں دنیا میں وہ امیر ہوتا ہے۔ اور جس کا دل امیر نہ ہو، پیسہ جیب میں بہت ہے مگر اس کے دل کے اندر ہوس، لالچ، غیبت، حسد، بغض یہ بھرا ہوا ہے، پیسہ جتنا مرضی آ جائے اسے کبھی چین اطمینان نہیں مل سکتا۔ حضرات، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اطمینان نصیب ہو، آپ قبر میں جائیں آپ کو اطمینان نصیب ہو، آپ آخرت میں کھڑے ہو تو سر اٹھا کے کھڑے ہو، آپ کو پتا ہو کہ آج مجھے جنت ملنی ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، خود بھی دیندار بن جاؤ، اپنے بچوں کو بھی دیندار بناؤ۔ وگرنہ جس تیزی سے ہم چل رہے ہیں دنیا کے پیچھے، ایک دن تیز چلنے والی بس ٹکرا کے پاش پاش ہو جاتی ہے، تیز چلنے والی سواری ٹکرا جاتی ہے، ایک دن ہم بھی ٹکرا جائیں گے۔ یہ دنیا اللہ نے دھوکے کا سامان بنایا ہے، ہم اس کو حقیقی بنانا چاہتے ہیں، اس کے اندر حقیقت کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ کیسے آ سکتی ہے جب اللہ نے اس کو حقیقی بنایا ہی نہیں۔ یہ اسپیکر ہے میرے سامنے، اس کو جو بنانے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے اس کے اندر کیا ہے۔ اب میں باہر سے آؤں گا، اٹھ کے کہوں کہ یہ پلاسٹک کا ہے، یہ فلاں کا بنا ہوا ہے، فلاں کا بنا ہوا ہے، تو کہنے والے کہیں گے
کہ مولوی صاحب کو کیا پتا، انہوں نے تو اس کو بنایا ہی نہیں۔ حضرات اس دنیا کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو پائیدار نہیں بنایا، یہ نکمی چیز ہے، ناپائیدار ہے، عارضی ہے، دھوکہ ہے، اور ہم اس کے اندر پائیداری تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اس کے اندر ہم سر بلند ہو، عزت ملے، اور لوگ بیچارے اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، دن رات گاڑیاں بھاگ رہی، ان کی عقلیں بھاگ رہی، ان کی شکلیں بھاگ رہی، دن رات بیچارے سفر میں، اور جب سوئے ہوتے پھر بھی ان کا دماغ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ کس لیے؟ دنیا میں سٹیٹس اونچا ہو جائے، مقام اونچا ہو جائے، دنیا میں عزت والے بن جائیں۔ حالانکہ انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ عزت یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ چاہے تو کسی جھگی کے اندر بیٹھے ہوئے کسی فقیر اور اللہ والے کو عطا کر دے، اور نہ دے تو کسی بنگلوں میں پلنے والے، سونے کا چمچ منہ میں لینے والے، ان کو در در کے اندر رسوا کر دے۔ اللہ کے علاوہ کون کر سکتا؟ آج آپ دیکھیں ہمارے ملک کے سابقہ حکمران وہ کہاں ہیں، ان سے پہلے والے کہاں ہیں؟ حضرات عزت حکومتیں کرنے میں نہیں، عزت مال بنانے میں نہیں، عزت دنیا داری کے لیے بھاگنے میں نہیں، عزت دیندار ہونے میں، دین کی خدمت کرنے میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اگر قابل احترام، قابل عزت کسی کو بنایا ہے تو وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو اس بات کا علم ہے نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ قابل عزت کون ہے؟ آواز بولیں ذرا، کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو دین شریعت آپ لے کر آئے، جو کتاب کلام آپ لے کر آئے، جس کا اس کے ساتھ تعلق ہوگا وہ بھی دنیا میں سب سے زیادہ قابل عزت ہوگا۔ حضرات عزت دین کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ نے اللہ کے لیے رکھی ہے، پھر رسولوں کے لیے، پھر مومنین کے لیے، دیندار لوگوں کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے آج کتنی خوشی ہے۔ میں گنہگار اپنے آپ کو، اپنے نصیب پر آج مجھے فخر ہے کہ میں ان بچوں کی محفل میں بیٹھا ہوں کہ جن کو دیکھ کر عرش کے فرشتے بھی اش اش کر رہے ہوں۔ حضرات یہ جنتی لوگ ہیں، یہ جنتی بچے ہیں آپ کے سامنے بیٹھے۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عدالت کے وکیل ہیں، اللہ کی عدالت کے وکیل ہیں۔ دنیا کی عدالتوں کا اگر کوئی ہمارا وکیل بن جائے نا، ہمارے گھر میں کوئی ایک آدھ وکیل ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہن خیر ہے، ہن سانو پریشانی کوئی نہیں، گھر دا وکیل ہے، یہی کہتے ہیں نا، ہن رولا رپا کوئی ہویا بھی تے آپ سنبھال لیتے۔ حضرات یہ بچے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں میرے اور آپ سب کے وکیل بن کے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کی عدالت میں کون دم مارے گا؟ نبی پریشان، ولی پریشان، شہداء پریشان، سارے پریشان، اور وہاں پر اگر کوئی اپنی گردن اٹھا کے اللہ سے بات کر سکیں گے تو یہ دیندار بچے ہوں گے۔ یا اللہ یہ میرا والد ہے، یا اللہ یہ میرا استاد ہے، اے اللہ کریم یہ میرا بھائی ہے، اے اللہ یہ میری والدہ ہے، یا اللہ میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے ان کو جنت میں اپنے ساتھ لے کے جانا۔ حضرات کون وہاں پر بات کرے گا ان بچوں کے علاوہ؟ دنیا کی عارضی روشنی اور چمک سے متاثر ہونے والے بھائیوں، یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے، باہر جتنا ہے۔ حقیقت یہ ہے، اصل یہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہ اصل ہے۔
اور آپ خوش نصیب ہیں اگر آپ میں سے کسی کا تعلق بھی اس ادارے کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ، اگر آپ میں سے کسی کا کلمہ خیر، اچھی بات، مال، پیسہ، وقت، کوئی بھی چیز ان دینی اداروں کے ساتھ اگر آپ کی ہے تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں۔ میں تو یہاں تک بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص اس آج کے دور میں مدارس دینیہ کے بارے میں کلمہ خیری کہہ دے، اپنی زبان سے اچھا کلمہ، وہ شخص بھی انشاءاللہ اللہ کی عدالت میں سرخرو ہو جائے گا، کیونکہ آج کا دور بڑا پرفتن دور ہے، بڑا شیطنت کے عروج کا دور ہے، یہاں پر پذیرائی ملتی ہے کنجروں کو، یہاں پر عزت ملتی ہے بھانڈوں کو، یہاں پر عزت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین اور دنیا میں رسوا ہوئے لوگ ہوتے ہیں، مگر حقیقی اور اصل عزت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو عطا کی ہے جن کے سینوں میں قرآن ہے۔ اور یہ قرآن کریم میں سوچتا ہوں کئی بار کہ یہ قرآن کیا چیز ہے، یا اللہ تو نے یہ کیا بنایا ہے۔ میں نے بڑی کتابیں پڑھی تاریخ کے حوالے سے، جس کتاب کو آپ پڑھنا شروع کر دیں ایک بار ختم کریں، دوسری دفعہ 100 بار آپ کا دل کرے گا کہ یار شروع کروں، ایک صفحہ پڑھیں گے بند کر کے رکھ دیں گے، آپ کا دل نہیں کرے گا پڑھنے کا۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، آپ اس کو زندگی میں 1000 بار پڑھیں، لاکھ بار پڑھیں، دن میں 20 بار پڑھیں، آپ کا دل کرے گا میں اور پڑھوں، آپ کا دل کرے گا میں اور پڑھوں، میں اور پڑھوں۔ اور ہاں، قرآن کریم کے بارے میں اس کے اجر کی بات کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ کتنی نیکیاں دیتا ہے؟ 10۔ حرف کیا ہے؟ الف، لام، میم، یہ 3 حرف، ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن ترجمے سے پڑھنے سے اجر ملتا ہے، یا قرآن پورے معنی اور مفہوم سے سمجھیں گے تو اجر ملتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ نے تو اپنی حدیث کے اندر یہ بیان فرما دیا کہ الف پڑھو گے 10 نیکیاں، لام پڑھو گے 10 نیکیاں، میم پڑھو گے 10 نیکیاں۔ نہ الف کا کوئی معنی، نہ لام کا کوئی معنی، نہ میم کا کوئی معنی، آپ نے یہ بتا دیا کہ جو خالی پڑھے گا، بغیر معنی کے پڑھے گا، اس کو بھی اللہ اتنی نیکیاں عطا کرے گا۔ اور اگر کوئی سمجھ کے پڑھے، اس کے معنی کو، مفہوم کو پڑھے، تو انہیں اور زیادہ اس کا اجر ملے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور بزرگوں، آج اس بابرکت مجلس کے اندر میں اور آپ سارے شامل ہیں، یہ جتنے احباب، علماء، معززین میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں ان سے آج ایک التماس کرتا ہوں، ان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شاید ان کے دل میں اتر جائے میری یہ بات کہ آج آپ جب یہاں سے جائیں تو ایک عہد، ایک وعدہ اپنے اللہ سے کر کے جائیں۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ کہ یا اللہ، دینی مدارس کے ساتھ ہمیشہ پیار کروں گا، یہ وعدہ کر کے جائیں۔ مدارس دینیہ کے ساتھ ہمیشہ اپنے دل میں پیار رکھوں گا۔ حضرات، اس کی وجہ یہ ہے، یہ مدرسہ میں نے قائم نہیں کیا، یا قاری ایوب صاحب نے قائم نہیں کیا، سب سے پہلے دنیا کا مدرسہ جناب محمد رسول اللہ نے خود قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ کا جو مدرسہ تھا اس کا نام کیا ہے؟ صفہ۔ سب سے پہلا مدرسہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، جس کا نام صفہ ہے، ہر وقت اس مدرسے میں 80، 100، 150، 200 کے قریب طلباء کی تعداد رہتی تھی، ہر وقت لوگ پڑھتے رہتے تھے۔
پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، آگے لوگ نکل کے جا رہے ہیں۔ یہ جو قاری یوسف صاحب نے ابھی حدیث کو بیان کیا کہ ایک جنگ کے اندر 70 کے قریب قراء حفاظ شہید ہو گئے، آپ نے غور کیا وہ 70 حفاظ آئے کدھر سے تھے؟ وہی اصحاب صفا جو مدرسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قائم کیا تھا، اس مدرسے کے پڑھے ہوئے وہ بچے تھے، وہ نوجوان، وہ صحابہ کرام تھے۔ حضرات ہم تو اسی سلسلے کو آگے چلا رہے ہیں، اسی سلسلے کو آگے چلا رہے ہیں جو جناب رسول اللہ نے قائم کیا تھا، اسی سلسلے کو آپ آگے چلا رہے ہیں۔ اور اگر آپ بھی اس سلسلے کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اس سلسلے کو جس کی بنیاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اگر آپ بھی اس سلسلے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، شامل ہونا چاہتے ہیں، تو آج اللہ سے عہد کر کے جائیے کہ اللہ پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد دینی مدارس کے ساتھ دل و جان کے ساتھ پیار کریں گے۔ اور جب آپ یہ نیت بنا لیں گے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ کو گواہ بنا کر آپ اپنے دل کے اندر یہ بات طے کر لیں، پھر دیکھیے گا آپ کے گھروں میں برکتیں کیسے آتی، آپ کے کاروبار میں برکتیں کیسے آتی، آپ کی عزتیں اللہ کیسے بلند کرتا، کیونکہ آپ نے ان سے پیار شروع کر دیا جو جناب رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ حضرات گاؤں کے اندر کوئی مہمان آ جائے تو اس کو چائے پیالی پلاؤ، اس کی عزت کرو۔ وہ ساری دنیا میں ڈھڈورا پیٹتا ہے کہ فلاں گاؤں گیا تھا، وہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، لوگ مہمان نواز ہیں، کہتے ہیں نا لوگ۔ حضرات جب آپ ان اللہ کے رسول کے مہمانوں کے ساتھ پیار کریں گے تو آپ کا چرچا زمین پر نہیں ہوگا، عرش پر ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ عرش پر ہوگا۔ اللہ اپنے فرشتوں کے اندر آپ کا چرچا کرے گا۔ آج میری ذمہ داری یہی تھی کہ میں آپ کو ان مدارس کے بارے میں بتاؤں۔ حضرات یہ بہت مشکل کام ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے پوچھا کہ جی یہ مدرسہ کیسے چلاتے ہیں آپ؟ بڑی قابل توجہ بات ہے، سمجھ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا۔ کہتا ہے یہ آپ کیسے چلا لیتے ہیں؟ میں نے کہا یار یہ بات تو میں نے بھی آج تک نہیں سوچی، یہ مدرسہ چلتا کیسے؟ کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ یہ مدرسہ میں چلا رہا ہوں، یہ اسی دن ہی بند ہو جائے گا۔ یہ میں چلا ہی نہیں رہا، قاری ایوب صاحب نہیں چلا رہے، قاری عبدالشکور صاحب نہیں چلا رہے، قاری یوسف صاحب نہیں چلا رہے، یہ خود اللہ کریم چلا رہا ہے۔ یہ خود کار نظام ہے، جس طرح مشین نہیں ہوتی آٹومیٹک، کوئی مشین ہو آٹومیٹک۔ آج کل یہ چینی کی فیکٹری میں چلے جائیں، آٹے کی فیکٹری میں گندم ڈال دیں، خود ہی آٹا آتا ہے، خود ہی وہ بھر جاتا ہے، سلائی ہوتی باہر آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح یہ مدارس اللہ کا ایک خود کار نظام ہے، اللہ اس کو چلاتے ہیں کہ اس نے کیسے چلنا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے، آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر ایک گھر میں ایک میاں بیوی ان کے 2 بچے ہو، زیادہ نہیں میں کہتا، 2 بچے ہو، تو ان کو ہر روز کتنا خرچہ چاہیے آج کل کے دور میں؟ کم از کم 800 روپیہ، 700-800 روپیہ چاہیے دیہاڑی گزارنے کے لیے۔ اب یہاں پر آپ گرے کتنے بچے ہیں؟ یہاں پر گرے کتنے بچے ہیں؟ کیوں جی کتنے بچے ہیں؟ 100 یا اس سے زائد۔ اب ان 100 بچوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیں، ان پر کتنا خرچہ آتا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا اس بات کا؟ اب اس خرچے کو اگر میں اور آپ ہم سوچنا شروع کر دینا کہ یہ کہاں سے آئے گا، تو یہ نظام بند ہو جائے گا۔ ہم اس نظام کو چلانے کا اور اس کے بہتر ہونے کا بھی اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو چلاتا بھی تو ہے، ہم تو تیرے خادم ہیں، ہم تو نوکر ہیں، ہم تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہم تو تیرے فقیر ہیں،
یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے پسند فرمایا، ہماری ڈیوٹی لگائی اور ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ہر ایک سے الگ الگ سوال ہوگا۔ حضرات توجہ میری طرف، قیامت کے دن ہر ایک سے الگ الگ سوال۔ ہاں بھائی تو کیا کرتا رہا؟ وہ کہے گا یا اللہ میری 33 ایکڑ زمین تھی، میں نے اس میں گندم بیجی، میں نے فلاں کام کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، صبح یہ کرتا، شام کو یہ کرتا، سارا دن یہ کرتا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں بھائی تو کیا کر؟ یا اللہ مجھے ایک فیکٹری دی تھی تو نے، میں وہ سارا دن فیکٹری چلواتا رہا۔ تو کیا کرتا رہا؟ یا اللہ مجھے ایک آڑت ملی ہوئی تھی، میری کرانے کی دکان تھی، میرا فلاں تھا فلاں تھا۔ سارے لوگ اپنا اپنا بیان کریں گے نا۔ جب ہم سے اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی تم کیا کرتے تھے، ہم کہیں گے یا اللہ صبح فجر کے وقت لوگ سخت سردیوں میں دھند کے دنوں میں سوئے ہوتے تھے، ہم تہجد کے ٹائم میں بچوں کو اٹھا کے قرآن پڑھانا شروع کر دیتے تھے۔ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی تھی تو ہمارے مساجد و مدارس سے قرآن کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ یا اللہ لوگ ابھی بیدار بھی نہیں ہوتے تھے کہ ہم 3 گھنٹے پڑھا چکے ہوتے تھے، اور کیا قرآن تیری کلام تیرے نبی کا فرمان پڑھا چکے ہوتے تھے۔ یا اللہ 12 بجے تک 2 بجے تک دن کے ٹائم پہ کلاسیں چلتی رہتی تھی، کبھی تفسیر پڑھائی جا رہی، کبھی ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے، کہیں حفظ پڑھایا جا رہا ہے، کہیں قرات پڑھائی جا رہی۔ یا اللہ ہمارا تو یہ کام تھا۔ اب بتاؤ حساب پھر کس کا ہوگا؟ کس کا ہوگا حساب؟ کون ہوگا اللہ کی عدالت میں معتبر؟ یہ دنیا کی ایسی ظالم چیز ہے، آپ نے کبھی اس کا غور کیا؟ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس پر ذرا غور کیجئے۔ حضرات توجہ، اس کے حلال کا حساب ہے، حلال کا حساب ہے اور حرام کا عذاب ہے۔ یہ دنیا ایسی ظالم شے ہے، اگر آپ حلال کماتے ہیں نا تو خوش نہ ہو جائیے کہ میں نے جی بڑا حلال کاروبار کرتا ہوں، اس کا بھی حساب دینا ہے۔ اور اگر حرام کماتے ہیں تو پھر تو پھنسے ہی پھنسے۔ اب جو حلال کماتے ہیں میرے بھائی بزرگ دکاندار ذمہ دار، کیا آپ 1 سال کا حساب دے سکتے ہیں؟ گورنمنٹ مر گئی، ٹیکس آنے بندے کل آج تک حساب کر ہی نہیں سکتے۔ حضرات اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں حساب کا۔ آج کے بعد اپنے مال کا ایک خاص حصہ طے کر لیں۔ 100 روپیہ کماتے ہیں، اس میں 1 روپیہ 2 روپے ان مدارس کے رکھ لیں۔ دیکھیے گا حساب کیسے ہوتا۔ قیامت کے دن میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، آپ سے ان 98 روپیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اگر آپ نے وہ 2 روپے اللہ کے دین پر لگا دیے تھے۔ حضرات آ کر تو دیکھیں، مزہ نہ آئے تو پھر کہنا پکڑ لینا ہمارا گریبان۔ جتنا اللہ نے مزہ، جتنی خوبصورتی، جتنا سکون، جتنا اطمینان اللہ نے دین میں رکھا ہے کہیں نہیں رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں نے پہلے عرض کیا، سب سے معتبر، سب سے بڑی ہستی اگر اللہ نے کسی کو پیدا فرمایا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جناب محمد رسول اللہ آپ ایک مشن لے کر آئے، وہ یہ مشن تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اس کی آبیاری کرنا۔ اس لیے آج آپ یہاں تشریف فرما ہے تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیے، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیے۔ اگر آپ کو دعوت دے کر بلایا گیا ہے تو اور زیادہ خوش نصیب سمجھیے، اور اگر کوئی بغیر دعوت کے آیا ہے تو وہ اور زیادہ خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھے۔ ناراض نہیں ہونا قاری صاحب سے، لو جی فلاں کو دعوت دی مجھے نہیں دی، میں تو ایویں ہی آ گیا۔ اور یہ جو نورانی محفل اس وقت قائم ہے نا، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، اس کو اللہ کے نورانی فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوا۔ اگر آپ یہاں آ گئے ہیں تو ضرور انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کو اس وقت جو آپ یہاں دے رہے ہیں اس کا بہترین اجر ملے گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مدارس دینیہ کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. یا اللہ ہمارا یہی خزانہ ہے، یہی ہماری دنیا ہے، یہی ہماری جستجو ہے، یہی بچے ہماری محنت ہے. سچی بات میں آپ کو بتاؤں، لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے، مولوی کھا گئے، یہ جی فلاں مدرسہ بناتے، او ہو. اگر نا عالم دین اچھے کپڑے بھی پہن لینا، لوگ کہتے ہیں او جی موجاں کر رہے. نہیں، ہاں موجے کر رہے ہیں بھائی، کر رہے ہیں اللہ کے وجہ سے. لوگ کہتے ہیں نا موجے کر رہے ہیں، بھائی حاسد جلتے جائیں گے سڑتے جائیں گے، ہم تو موجے کر رہے ہیں. کس بات کی موجے؟ صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے تہجد کے وقت میں اللہ کو سلام، اس کی بارگاہ میں سلام کرتے، سجدہ کرتے. موجے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر اس کے بعد شروع کرتے ہیں قرآن. موجے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر کتنی دیر بعد فجر کی اذان ہوتی ہے، موجے نہیں تو اور کیا ہے؟ نماز فجر جماعت کے ساتھ تمام طلبہ اساتذہ پڑھتے ہیں، یہ موجے نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرات اس طرح کی موج اور اس طرح کا مزہ چاہتے ہیں تو دینی مدارس کے ساتھ پیار و محبت کریں. اگر آپ 1 روپیہ لگائیں گے ان مدارس دینیہ پر تو سچ بات یہ ہے کہ وہی اصل آپ کا مال ہوگا جو آپ کو بچا جائے گا، وگرنہ جتنا مال ہے وہ آپ کو پھنسا جائے گا. بالفرض اگر ایک شخص کے پاس ڈھیروں دولت ہے اور حلال کا مال ہے، اگر اللہ نے اس حلال کا حساب مانگ لیا تو کون دے گا؟ کوئی دے گا؟ کوئی دے سکتا؟ اس لیے حضرات اپنا دل بھی اپنا مال بھی اللہ کے دین کے لیے لوٹانا شروع کر دو. دل بھی ادھر کر لو، اپنا مال بھی ادھر کر لو، اور پھر دیکھنا اس کی برکتیں کیا ہوتی. اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی تمہاری عزت اور قدر ڈال دے گا، اور اپنے فرشتوں میں بھی تمہاری عزت و قدر کے اعلان کر دے گا، اور آخرت کے اندر بھی تمہیں عزتوں سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دیندار بنائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور ایک نصیحت کرنے لگا ہوں. ایک نصیحت، سب سے پہلے وہ نصیحت میں اپنے آپ کو کرنے لگا ہوں اور پھر آپ کو کرنے لگا ہوں. وہ کیا ہے؟ مجھے اس روایت کے بارے میں نہیں پتا کہ یہ حدیث ہے یا کسی کا قول ہے، مگر ہے بڑا زبردست. قاری عبد الشکور صاحب بیٹھے، شاید وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ لحوم العلماء مسموم، علماء کا گوشت زہر آلود ہوتا ہے. علماء کا گوشت زہر آلود ہوتا ہے. جس شخص نے بھی علماء کو کاٹنے کی کوشش کی، علماء کے بارے میں بری زبان استعمال کی، علماء کے بارے میں برا رویہ رکھا، ان کی غیبت کی، ان کے ساتھ حسد کیا، ان کے خلاف سازش کی، اللہ ان کو بھی تباہ کر دیتا ہے، ان کی نسلوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے. اس لیے آج اپنے دل صاف کر کے لے جائیے، علماء سے پیار اور محبت کا جذبہ اپنے اندر بھر بھر کے لے جائیے، اور یہ عہد کر کے جائیے کہ آج کے بعد مدارس دینیہ کے ساتھ پیار کریں گے، آگے بھی لوگوں کو پیار کی دعوت دیں گے، اپنے بچوں کو یہاں پر لائیں گے، پڑھائیں گے، تاکہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہو سکے، آپ کی آخرت بھی بہتر ہو سکے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.